السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہمارا موضوع ٹرمپ اور مودی ملاقات پر ہے، اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان کا میڈیا جو ہے وہ جس قسم کا میوزک مودی صاحب کے کانوں میں بجاتا ہے، وہ اس کو چھوڑ کر اگر واقعتاً حقیقت پسندی سے مودی صاحب کو کچھ سمجھائے، کچھ گروم کرے انہیں، تو وہ شرمندگی جو حاصل ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول پر وہ کم ہو سکتی ہے۔ مثلا فار ایگزامپل، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب امریکہ تشریف لائے تھے تو ایک موقع پر ٹرمپ اور مودی بیٹھے ہوئے تھے، تو پریس سامنے تھا، وہ ان سے سوال کر رہے تھے، تو غالباً WTO پہ کوئی سوال کیا کسی جرنلسٹ نے، تو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا جواب دیا۔ اب اس کے بعد ان کا نمبر تھا کہ یہ بھی اس پہ جواب دیں، تو انہوں نے بجائے جواب دینے کے ہندی میں اردو میں بات شروع کر دی۔ اچھا، تو جب انہوں نے بات کیا کی، کہنے لگے آپ لوگوں کو جو کچھ بھی سمجھنا ہے مجھ کو ان کو بولنے دیں، جب ہو جائے گا تو پھر ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو وہ حیران کہ انہوں نے اردو میں بولنا شروع کر دیا، تو وہ ہنس کے بولا، ٹرمپ بولا، کہنے لگا oh he speaks very good English but he don't want to talk to you۔ تو وہ جو ہے وہ ایک ڈرامہ۔ اچھا، اس سے بڑا یہ ہمارے مودی صاحب بھی ڈرامہ۔ اس کے بعد مودی صاحب نے کیا حرکت کی کہ بڑی زور سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں لے کے یوں زور سے مارا، ان کا منہ لال ہو گیا۔ بھلا بتائیے اتنی زور سے کوئی کسی کے ہاتھ مارتا ہے؟ حضرت نے کارروائی ڈال دی اور وہ حیران رہ گیا۔ اچھا، اس کے بعد جب کسی سربراہان مملکت سے گلے ملتے ہیں مودی جی، تو بار بار گلے ملتے ہیں۔ یہ جو آپ نے سیکھی ہے نا لوگوں کو خوش آمدگی کیا کہتے ہیں اردو میں، چاپلوسی، یہ جو چاپلوسی آپ نے سیکھی ہے نا، یہ آپ کے ناخواندہ ہونے کے ثبوت فراہم کر دیتی ہے۔ بار بار گلے مل رہے ہیں، اور بعض اوقات ایسے گلے ملتے ہیں جیسے بچھڑا ہوا بھائی مل گیا، رام شیام کہیں مل رہے ہیں، اور گردن اپنی دوسرے کے شولڈر پہ رکھ دیتے ہیں کہ جیسے بس اب یہاں سے گردن نہ ہٹانا، سو جانے دو۔ ارے بھائی، آپ اتنے بڑے ملک کے پرائم منسٹر ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور میڈیا ان کو کچھ نہیں سمجھاتا۔ کہیں وہ 25 لاکھ روپے کی شیروانی سونے کے تار سے بنوا کے پہن لی تھی انہوں نے جب اوباما آئے تھے۔ اب یہ میڈیا کا فرض ہے کہ وہ ان کو بتائے کہ دیکھیے، آپ 25 لاکھ کی شیروانی پہنے یا 50 لاکھ کی، لیکن آپ وہ اہمیت نہیں حاصل کر پا رہے جو آدھا جسم ننگا ہونے پہ گاندھی جی حاصل کر لیتے تھے۔ یہ فیکٹ ہے۔ ان کے آدھے جسم پہ بڑا ایک ارزاں سی قیمت کا وہ کاٹن کا وہ ہوتا تھا، باقی آدھا جسم ننگا، لیکن پوری دنیا کی توجہ حاصل کرتے تھے۔ ان کی 25 لاکھ کی شیروانی حاصل نہیں کر سکتی۔ گاندھی آہستہ سے بولتے تھے، لیکن ان کی آواز پوری دنیا میں دور دور تک، کونوں تک سنائی دیتی تھی۔ یہ چیخ چیخ کے بولتے ہیں، لیکن سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بھی ان کی آواز نہیں سنتے۔ صرف ان کی آواز امت شاہ سنتے ہیں، یا وہ جو دیوی وہ یوپی کے جو ہیں یوگی آدتیہ ناتھ سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی تک ان کی آواز نہیں جاتی۔ اب یہ کام تھا میڈیا کا کہ اگر آپ کے پاس، آپ نے ایک ایسے آدمی کو پرائم منسٹر بنایا ہے کہ جس کو کوئی کسی انٹرنیشنل ارینا میں جانے ان مینرز کا کچھ خبر نہیں ہے، تو تھوڑا سا گروم کر دینا چاہیے۔ وہ نہیں کر رہے، صرف وہی نفرت کے نغمے بجا رہے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ اب آئیے ذرا اور گہرائی میں اتر کے اس بات کا جائزہ لیجیے خواتین و حضرات کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے، سیدھی سی بات ہے، گڈ ایٹیٹیوڈ گڈ ریزلٹس، بیڈ ایٹیٹیوڈ بیڈ ریزلٹس، گڈ لیڈرشپ گڈ ریزلٹس، بیڈ لیڈرشپ بیڈ ریزلٹس۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مودی اور ٹرمپ کی ملاقات اس دنیا کے لیے امن و سکون کا پیغام لائے گی؟ ایک طرف مذہبی انتہا پسندی کی بنیاد پہ پاور میں آنے والے مودی ہیں، اور دوسری طرف وائٹ سپریمیسی، نسل پرستی
کا ووٹ حاصل کرنے والے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، جب یہ نسلی تعصب اور مذہبی تعصب کے دیوتا جب یہ ملیں گے تو کیا یہ وہ پروڈیوس کریں گے جو جواہر لال نہرو اور رونلڈ ریگن کر سکتے تھے؟ کیا یہ اس لیول کے لوگ ہیں؟ نہیں، یہ جس قسم کے لوگ ہیں یہ اسی قسم کی چیز پروڈیوس کریں گے۔ دیکھیے اب غلطی کہاں ہوئی ہے؟ غلطی یہ ہوئی ہے خواتین و حضرات کہ ہندوستان کے لوگوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک غلط پارٹی کی قیادت کو چن لیا، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ دیکھیے اگر آپ کا سیل فون خراب ہو جائے تو کیا آپ محلے کے کونے میں جو چمار بیٹھا سی رہا ہے چپلیں، اس کے پاس جا کے اس سے کہیں گے کہ میاں ذرا یہ ٹھیک کر دیجئے، سیل فون خراب ہو گیا ہے؟ اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ خوب آپ کا صحیح کرے گا، پھر وہ آپ کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا۔ مودی جی جو تھے نہ تو ان کا علم نہ ان کی تربیت، سوائے نفرت کے اور کوئی چیز ہی نہیں ہے ان کے دماغ میں۔ اقتدار حاصل کرنا نفرت کی بنیاد پہ، اور ہر وقت لمبی لمبی تقریریں کرنا اور جھوٹ جھوٹ لمبی لمبی باتیں چھوڑنا، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا۔ اچھا اب یہ کچھ جمہوریت کا بھی اس میں قصور ہے کہ جمہوریت میں کردار یا نالج کو تو آپ پرکھتے نہیں ہیں، آپ تو صرف عدد کی بنیاد پہ، نمبرز کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ فیصلہ جو ہوا یہ بہت غلط فیصلہ ہوا، اور اب اس کا بھگتوان بھگتنے کا وقت آ گیا ہے۔ دیکھیے یہ بات سب جانتے ہیں کہ مسائل کا حل جو ہے وہ نفرت اور جنگ سے نہیں ملتا۔ مسائل کا حل جو ہوتا ہے وہ ذرا آنکھیں کھول کر بڑا دل کر کے ملتا ہے، اور یہ جب بھی مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو یہ پاور کے ذریعے ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ اب ایک یہ حرکت ملاحظہ فرمائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے جہاں سے وہ گزریں گے وہ غربت زدہ علاقہ چھپانے کے لیے دیوار قائم کی ہے۔ ذہانت دیکھیے اب آپ، وہ کون تھا سقہ، ہندوستان کی تاریخ کا ہی ایک وہ ہے، بزرگ سنا کرتے تھے، وہ والا حساب کتاب ہے کہ اس نے چمڑے کے وہ موچی تھا بیچارہ، تو اس کو حکومت ملی تو اس نے جو ہے چمڑے کے سکے بنوا دیے تھے اپنے عہد میں۔ یہ ان کی عقل مندی دیکھیے۔ غربت کو چھپانے کے لیے میرے دوست آپ کو کام کرنا چاہیے تھا، اے قاتل انسان کچھ ترقی کرتے۔ غربت جو ہے دیوار بنانے سے نہیں چھپتی، غربت اور عشق جو ہے وہ آپ اس کو کتنا بھی چھپائیں وہ عیاں ہو جاتی ہے، وہ سامنے لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ اب آپ نے دیوار کھڑی کری اور وہ پورے ویسٹرن میڈیا میں اس پہ لطیفے بن رہے ہیں۔ دیوار پہ ایک شعر یاد آیا کہ گھر بنانے کا سلیقہ ہی نہیں ہے مجھ کو، یہ ڈاکٹر راحت اندوری ہندوستان کے شاعر ہیں، ان کا شعر ہے، گھر بنانے کا سلیقہ ہی نہیں ہے مجھ کو، میں نے دیوار بنا دی جہاں در لگتا ہے، یعنی جہاں دروازہ لگنا تھا وہاں پہ دیوار کھڑی کر دی۔ تو غربت جو ہے وہ دیوار کے کھڑے کرنے سے نہیں ہوگی۔ جتنے پیسے دیوار کھڑی کرنے میں، غربت چھپانے میں لگائے ہیں، اتنے پیسوں سے تو اس علاقے میں بڑا شاندار ہاسپٹل بن جاتا، بہت سارے بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا، جی ڈی پی نیچے چلتا چلا جا رہا ہے اور نیچے چلتا چلا جا رہا ہے، اور آنے والے 5-10 سال امید بھی نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھے گا۔ اب مجھے بتائیے، ان کی ریسپانسبلٹی تھی کہ معاشی استحکام حاصل کرتے، یہ نفرت کی بنیاد پہ تقریر کرتے رہے، ہر جگہ پاکستان بیشنگ کرتے رہتے ہیں، اور اپنے بزنس پہ اپنے معاشی حالات بہتر نہیں بنائے، اور اب صورتحال جو ہے وہ اور خراب سے خراب تر ہونے والی ہے۔ اب اس پہ طرفہ تماشا یہ ہے کہ جو پیسے ہیں اس سے بلینز ناٹ ملین، بلینز آف ڈالرز کے کیا خرید رہے ہیں؟ جہاز خرید رہے ہیں۔ ایک دفعہ بولے تھے بھائی بادل بہت ہیں آج، تو تم اپنا جہاز لے کے جاؤ، بادل میں چھپ جائے گا جہاز، اور پھر جا کے پاکستان پہ حملہ کر دو، دشمن پہ۔ تو بھائی یہ کس قسم کا وزیر اعظم ہندوستان نے منتخب کیا ہے؟ یہ بہت بڑی تباہی لانے والے ہیں، میں آپ کو بتا دوں کسی وقت بھی، کیونکہ ان کے یہاں سوچ بچار تو ہے نہیں، کوئی دماغ تو ہے نہیں، دنیا کا ان کو عطا پتہ نہیں ہے، اور یہ فیصلے کی قوت ان کے پاس وہاں پہ ووٹ کے ذریعے آ گئی ہے، اور یہ جو بھی فیصلہ کریں گے خدا کے واسطے دعا کیجئے کہ وہ انسانیت کے حق میں ہو۔ دیکھیے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک جیپنیز سے کسی نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ تو اب بہت مضبوط ہیں، آپ امریکہ سے بدلہ کیوں نہیں لیتے؟
تو اس جاپنیز نے کہا ہم نے امریکہ سے بدلہ لے لیا ہے. آج امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اندر جو ٹی وی چل رہا ہے، جو وہاں لگا ہوا ہے، وہ جاپان کا بنا ہوا ہے. امریکہ کی سڑکوں پہ جو گاڑیاں چل رہی ہیں اس میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ہمارے میڈ ان جاپان کی گاڑیوں کی ہے. ہیروشیما پہ جب بم برسے ہیں جاپان پر تو اس نے اس کے بعد کیا کیا؟ اس سے پہلے اس کو بھی اسلحہ جمع کرنے کا شوق تھا جیسے مودی سرکار کو ہے، لیکن اس نے پھر اپنی پالیسی بدل دی. اس نے کہا اسلحہ نہیں جمع کرنا ہے، ہمیں بزنس کرنا ہے، معاشی طور پہ استحکام حاصل کرنا ہے. اس نے وہ استحکام حاصل کیا. دعا کیجئے کہ مودی صاحب یہ استحکام پاکستان کی طرف سے اور ہندوستان کی طرف سے جو ایٹم بم چلنے والے ہیں، پرمانو بم کہتے ہیں ہندی میں شاید، اس کے چلنے سے پہلے اگر یہ پالیسی بدل لیں تو انسانیت کے لیے بہت عظیم کام ہوگا. اور چانسز یہ ہیں، دیکھیے آئی مے بی رائٹ آئی مے بی رانگ، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن چانسز اس کے زیادہ نظر آتے ہیں کہ یہ بومز چلنے کے بعد ہی پالیسی شفٹ ہوگی. اس سے پہلے مشکل نظر آ رہی ہے، لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے، سمجھانا ضرور چاہیے، پیغام ضرور دینا چاہیے. آپ کو اگر میری بات سمجھ آتی ہے تو براہ مہربانی اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیجئے. اور یوٹیوب پہ میرے ساری یہ ویڈیوز موجود ہیں، فائق صدیقی شو. صدیقی میں اسپیل ایسے کرتا ہوں SIDDIQI، ناٹ UI. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.